بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جو مجھے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور بہت جزاک اللہ۔ آپ لوگ ایک اچھی چیز کو کہ میں ایک اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتی ہوں، یا جو کچھ میرے نالج میں ہے یا میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، شاید جو میرے اوپر گزر چکا ہے یا جن حالات سے میں گزر رہی ہوں۔ انسان وہی کچھ بات کرتا ہے جو کچھ اس کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان اگر غم میں ہے تو وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کے لیے وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آئے گا زبردستی، لیکن وہ اس کا دل اندر سے نہیں مسکرا رہا ہوتا۔ اور جو لوگ خوش ہوتے ہیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں، ان کو کسی کے غم میں یا کسی کا دکھ کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ویسی ہی بات کرتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم الفاظ کا جو ہمارے زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندر سے دکھی ہوں اور آپ خوشی کی باتیں کر رہے ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی دکھ میں شریک ہو۔ بظاہر تو لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو دکھ ہوتا ہے یہ انسان کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا ہے۔ خوشیاں بانٹ لیتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ نے سبھی لوگوں کو انوائٹ کیا ہوگا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان سب لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کیا ہے۔ لیکن جو آپ کا غم ہوتا ہے نا، وہ آپ جتنے لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیں اس میں، لیکن وہ آپ کا غم صرف آپ کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ آپ کا غم بانٹنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اکیلے لڑنا ہوتا ہے، زندگی کی سٹرگل اکیلے کرنا ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کہ ایک لڑکی تھی جو کہ بہت سادہ اور بہت ہی معصوم سی تھی۔ اس کا دل بہت خوبصورت تھا، وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اسی کے گھر میں اس کی جو سوتیلی ماں ہوتی ہے اور اس کی سوتیلی 2 بہنیں ہوتی ہیں، وہ اس پہ بہت ظلم کرتی ہیں۔ وہ کھانا تک اسے اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگوں میں اتنی انسانیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا بہن، بھائی، کوئی بھی عزیز بھوکا سوتا ہے تو یہ سارا حساب آپ لوگوں نے دینا ہے، جو آپ اس کے رشتہ دار ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ تو وہ لڑکی کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتی ہیں، اس کی ماں اور اس کی بہنیں۔ اور وہ کھانا جب کھا لیتی ہیں، جو کھانا پلیٹوں میں بچ جاتا ہے، پھر وہ اسے دیتی ہیں کہ یہ تم کھاؤ۔ اب مجبوری میں وہ لڑکی وہی کھانا کھاتی ہے، سارے گھر کا کام بھی کرتی ہے، ان کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، اور روتی بھی ہے اپنے اللہ سے، دعائیں بھی کرتی ہے اپنے اللہ سے کہ اے اللہ، شاید تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی تو، لیکن میری جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ میں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، میری وہ برداشت نہیں ہو رہی ہیں مجھ سے، میں بہت کمزور ہوں۔ تو اسی طرح وہ لڑکی
گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے رو رہی ہوتی ہے، دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جنات کا جو ایک یہ کہہ لیں کہ ایک ملکہ ہوتی ہے جنات کی، وہ بھیج دی اس کے لیے۔ وہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اپنی کہانی اسے بتاتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ تو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اسے ایک چھڑی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اس چھڑی کو تم زور سے زمین پہ پٹخو، اور جب پٹخو گی تو تمہارے لیے کھانا آ جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے ایسے ہی کیا اور اس کے سامنے بہت سارا کھانا اور اچھا اور لذیذ کھانا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ روز اسی طرح کرتی، جب اس کی بہنیں، اس کی ماں اسے بھوکا رکھتے تو وہ روز اس چھڑی کی مدد سے اپنے لیے کھانا منگوا لیتی تھی۔ پھر وہ کیا ہوا کہ ایک دن اس کی ماں اور اس کی بہنوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو اسے کھانا نہیں دیتی ہیں، یہ تو بھوکی رہتی ہے، تو یہ کہاں سے زندہ ہے، یہ کھانا کہاں سے کھا رہی ہے، آج اس کی مخبری کرتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اس کا تعاقب کرنے لگی، کرتے کرتے آخر کار انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کھانا کہاں سے کھا رہی ہے۔ انہوں نے اس سے وہ چھڑی لے کے توڑ دی، اس چھڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ یہ اس سے کھانا منگواتی ہے تاکہ یہ نہ کھا سکے۔ اب وہ لڑکی رونے لگی کہ اب میں کیا کروں گی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی جو عورت ہوتی ہے وہ دوبارہ آتی ہے اور اسے کہتی ہے بیٹا تم رو نہیں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اوپر والا ہے نا سب کچھ دینے کے لیے، اور تمہارے جو تم نے اعمال کیے ہیں، تم نے نیکیاں کی ہیں، اور جو تمہارا نیک نیت کا دل ہے، صاف دل ہے، اس کے بدلے اللہ تمہیں ضرور دے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ اس جو ٹوٹی ہوئی چھڑی ہے اس کو زمین میں دبا دو، گاڑ دو۔ تو وہ لڑکی اسی طرح کرتی ہے، وہ گاڑ دیتی ہے۔ پھر وہاں پہ ایک درخت اگتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اتنے مزیدار پھل لگے ہوتے ہیں جو کہ اس علاقے کے ارد گرد کسی درخت پہ پھل نہیں لگے ہوتے۔ پھر وہاں سے وہ توڑتی ہے پھل اور کھاتی ہے۔ اس کی بہنوں کو، اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ وہاں جاتی ہیں اور اس درخت کے پھلوں کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ درخت ان کی پہنچ میں نہیں آتا۔ وہ جیسے ہی پھلوں کو یا ٹہنی کو ہاتھ رکھتی ہیں تو وہ درخت ان سے اونچا چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک شہزادہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو کیا آپ اس درخت کا پھل جو ہے مجھے دے سکتی ہیں کھانے کے لیے؟ پہلے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ درخت کس کا ہے؟ تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ درخت ہمارا ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کو وہ چھپا دیتی ہیں کہ تاکہ یہ کسی کے سامنے نہ آئے یا کسی کے سامنے آ کے بات نہ کر سکے۔ جب وہ پھل کھانے کے لیے کہتا ہے انہیں اور وہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ نہیں ٹوٹتا، وہ اونچے چلا جاتا ہے۔ اس سے تنگ آ کے وہ شہزادہ چلا جاتا ہے اور وہ بھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں، لیکن شہزادہ وہاں گیا نہیں ہوتا، شہزادہ وہاں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ آخر کار میں دیکھوں تو کہ یہ درخت کس کا ہے۔ پھر وہی لڑکی دوبارہ آ جاتی ہے اور درخت کے پاس آ کے ٹہنیوں کو ہاتھ رکھتی ہے اور پھل توڑ لیتی ہے۔ جب شہزادہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ درخت آپ کا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں یہ درخت میرا ہے۔ دیکھیے میری اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ کچھ یوں اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی ہماری اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے یا ہمیں دبانے کی وجہ سے، ہمیں
تھوڑا کمزور ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں یا بولنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ وہ جو ہمارے چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے عزیز رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، طاقتور جو ہوتے ہیں وہ ہم سے وہ چیزیں چھین لیتے ہیں۔ وہ اسی لیے چھین لیتے ہیں کہ تاکہ یہ در پدر ہو جائے، اس کے ہاتھ کچھ نہ آ جائے، یہ بھوکھی رہے، یہ بھوکھا رہے، یہ گر جائے، یہ ہمارے منتیں کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نیتوں کا مالک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی اس کی نیت کیسی ہے اور اس کی نیت کیسی ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، شاید خاندان میں سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس ہمارے بہن بھائی کے ساتھ یا اس ہمارے رشتہ دار کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، کوئی بندہ بولے گا نہیں، کوئی بندہ ان کو سمجھائے گا نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ الٹا اگر کوئی کسی پہ بہتان لگاتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، تو الٹا وہ بات وہاں سے اٹھا کے اس کے ساتھ کچھ باتیں لگا کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ انسان 99 نیکیاں یا 99 اچھائیاں کر لے کسی کے ساتھ، 99 اچھائیاں کسی کے ساتھ کر لے، اور ایک اس کی ایسی غلطی آ جائے بیچ میں کہ وہ 99 کے سب کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی پھر وہ اچھائیاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، سارے اس کے اپنے بھی پرائے بھی سارے اسی ایک غلطی میں لگ جاتے ہیں، اچھا اس نے یہ کیا، اچھا اس نے یہ کیا۔ تو یہ جو جتنی بھی باتیں میں آپ کے لیے کرتی ہوں موٹیویشن کے طور پہ، میں آپ کو سمجھانے کی شاید کوشش کرتی ہوں، انسان وہی باتیں کرتا ہے جو انسان کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں، جن کے اوپر سے وہ گزر کے آگے جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے لوگ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک ہی چیز یاد آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نیتوں کا مالک ہے، وہ بندے کو نیتوں سے جانتا ہے، جبکہ آپ لوگ بندے کو حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس بات پہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیتوں سے جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے گا جو اچھی نیت کا مالک ہوگا۔ تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، حالات سے لڑنا پڑے گا، طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل پہ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کوئی ایسی مشکل نہ دے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کا راستہ ہمیں چننے کا اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے لیے بھی بہت ساری دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اسپیشلی جو آپ کی گھر کی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ایٹ لیسٹ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو نہایت ہی ادب سے معذرت، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر کسی نیکسٹ انشاءاللہ نئی بات کے ساتھ